صلو علی الحبیب، کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کا وضو نہ رہتا ہو ان کے لیے یہ بڑی اہم ترین معلومات ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خود بھی سنیے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی نیت کیجیے کہ جن کا وضو نہ رہتا ہو۔ نمبر ایک، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے، قطرہ آنے سے، پیچھے سے ری خارج ہونے سے، زخم بہنے سے، دکھتی آنکھ سے، بوجہ مرض آنسو نکلنے سے، پھوڑے یا ناسور سے رطوبت بہنے سے اور دست آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کا مرض مسلسل جاری رہے اور شروع سے آخر تک پورا ایک وقت گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا، وہ شرعاً معذور ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت، جس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آ جائے۔ ایک وضو سے اس وقت تک جتنی نمازیں پڑھے اس کا وضو اس مرض سے نہیں ٹوٹے گا۔ اس مسئلے کو مزید آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس قسم کے مریض اور مریضہ اپنے معذور شرعی ہونے یا نہ ہونے کی جانچ اس طرح کرے کہ اگر کوئی سی بھی دو فرض نمازوں کے درمیان وقت میں کوشش کرے کہ وضو کر کے طہارت کے ساتھ کم از کم فرض رکعتیں ادا کی جا سکے۔ پورے وقت کے دوران بار بار کوشش کے باوجود اگر اتنی مہلت نہیں مل پائی، اتنی بھی مہلت نہیں مل پاتی، وہ اس طرح کہ کبھی تو دوران وضو ہی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کبھی وضو مکمل کر لینے کے بعد نماز ادا کرتے وقت حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا، تو اب انہیں اجازت ہے کہ وضو کر کے نماز ادا کریں، نماز ہو جائے گی۔ اب چاہے دوران نماز کی ادائیگی کے دوران وضو ٹوٹ بھی جائے یا بیماری کے باعث نجاست بدن سے خارج ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی نکسیر پھوٹ گئی یا اس کا زخم بہہ نکلا تو وہ آخری وقت کا انتظار کرے، پہلے وضو کر کے نماز، آخری وقت نکلنے سے پہلے وضو کرے اور نماز پڑھ لے۔ اس کو اور سمجھ لیجئے اس مسئلے کے بارے میں کہ فرض نماز کا وقت جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کسی نے عصر کی، ابھی ہم نے نماز پڑھ لی، عصر کے وقت وضو کیا تھا تو سورج غروب ہوتے ہی یہ وضو ٹوٹ جائے گا، وضو جاتا رہا۔ اگر کسی نے آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا تو جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو وضو نہ جائے گا، کہ ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت ہی نہیں آیا۔ تو فرض نماز کا وقت جاتے ہی معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب معذور کا عذر دوران وضو یا بعد وضو ظاہر ہو۔ اگر ایسا نہ ہو اور دوسرا کوئی حدث یعنی وضو توڑنے والا معاملہ بھی لاحق نہ ہو تو فرض نماز کا وقت جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور سماعت فرما لیجیے کہ جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک نماز کا ایک پورا وقت میں ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے معذور ہی رہے گا۔ مثلا کسی کے زخم سے سارا وقت خون بہتا رہا اور اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ وضو کر کے فرض ادا کر لے تو معذور ہو گیا۔ اب دوسرے اوقات میں اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے گا، مگر ایک آدھ دفعہ زخم سے خون بہہ جاتا ہے تو اب بھی یہ معذور ہی ہے۔ ہاں، اگر پورا وقت ایسا گزر گیا کہ ایک بار بھی خون نہ بہا تو معذور نہ رہا،
پھر جب کبھی پہلی حالت آئی یعنی سارا وقت مسلسل مرض ہوا تو پھر معذور ہو گیا۔ اور سماعت فرما لیجئے مسئلہ اس کا کہ معذور کا وضو اگرچہ اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب معذور ہے، مگر دوسری کوئی چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو وضو جاتا رہا۔ مثلا کسی کو ریح خارج ہونے کا مرض ہے، بار بار ہوا خارج ہو جاتی ہے، وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے، یا زخم بہنے، اب اس کا وضو جو ہے ریح خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن زخم بہنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ معذور ہوا تھا کہ اس کا ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، وضو کرتا ہے پھر، تو اب وہ اس وجہ سے معذور تھا، اس وجہ سے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس کا زخم بہ نکلا، معذور تھا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، زخم سے پانی خون نکلا، زخم سے خون بہنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور جس کا زخم بہنے کا مرض ہے اس کا ریح خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ ذہن نشین رکھنے والی بات ہے۔ اسی طرح معذور کے ایک نتنے سے خون آ رہا تھا، وضو کے بعد دوسرے نتنے سے خون آنا شروع ہو گیا، یا ایک زخم بہہ رہا تھا، اب دوسرا بھی زخم بہنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ چیچک کے ایک دانے سے پانی آ رہا تھا، اب دوسرے سے بھی آنا شروع ہو گیا، تو اب وضو ٹوٹ گیا ان وجوہات کی بنا پہ۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ معذور کو ایسا عذر ہو کہ جس کے سبب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اگر ایک دن سے زیادہ ناپاک ہو گئے اور یہ جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا، تو پاک کر کے ہی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور اگر یہ جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی ناپاک ہو جائے گا تو اب دھونا ضروری نہیں، اسی سے پڑھے، اگرچہ مصلی بھی آلودہ ہو جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور ایک اور مسئلہ اس میں ہے کہ اگر کپڑا وغیرہ رکھ کر یا سوراخ میں روئی ڈال کر اتنی دیر تک خون روک سکتا ہے کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے تو عذر ثابت نہ ہوگا، اس کو اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ معذور نہیں ہے، کیونکہ یہ عذر دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ معذور نہیں ہوگا۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ترکیب سے عذر جاتا ہے، کسی ترکیب سے عذر جاتا رہا جو پہلے تھا، یا اس میں کمی ہو جائے تو اس ترکیب کا کرنا فرض ہے۔ مثلا کھڑے ہو کر پڑھنے سے خون بہتا ہے اور بیٹھ کر پڑھے تو نہ بہے گا، تو بیٹھ کر پڑھنا فرض ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔